अस्सलाम वालेकुम जी। यूथिये जो हैं गुज़िश्ता 24 घंटे से मातम कर कर के, स्यापा फरोशी कर कर के मरने वाले हुए पड़े हैं। और इस प्रोपेगंडे का वाहिद वजह यह है कि शेल पाकिस्तान लिमिटेड ने पाकिस्तान में अपनी ऑयल मार्केटिंग का स्टेक ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी कि शेल के पेट्रोल पंप को ऑपरेट करने वाली कंपनी के अंदर वो अपने हिस्स, अपने शेयर, अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं और वो इस बिज़नेस से बाहर जा रहे हैं। ये कोई पाकिस्तान के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, वो दुनिया भर के अंदर शेल इंटरनेशनल का फैसला है कि वो ऑयल मार्केटिंग की कंपनी से बाहर निकल रहा है। ठीक है। शेल जो है ये एंटी पेस्टिसाइड दवाएं भी बेचता है, अगर आपको पता हो। ठीक है। ये इसके और भी बड़े सारे बिजनेस हैं, लेकिन ऑयल मार्केटिंग से वो कहते हैं जी हम बाहर निकलने लगे हैं, क्योंकि क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं या दुनिया, रिचार्जेबल गाड़ियां आ रही हैं, रिचार्जेबल ट्रक्स आ रहे हैं। तो अगले 10 साल के अंदर, 15 साल के, अगले 8 साल के अंदर, 5 साल के अंदर वो अपना मुस्तकबिल नहीं पाते। उन्होंने कहा वक्ती ही हम पीछे निकल जाएं। तो उसके ऊपर यूथियों की स्यापा फरोशी जारी है। लेकिन इस स्यापा फरोशी का दूसरा पहलू ये है कि ये स्यापा फरोशी हो किस लिए रही है। ये स्यापा फरोशी इसलिए हो रही है कि इन है तो बड़े चालाक ना, इनको इनके आकाओं ने और बाहर बैठे हुए आकाओं ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और वो खुशखबरी जो है वो उस डील से भी बड़ी खुशखबरी है जो पाकिस्तान की कतर के साथ एलएनजी के मामले में हुई थी। और ये खुशखबरी एलएनजी के फ्रंट के ऊपर है। पाकिस्तान को दुनिया की सस्ती तरीन एलएनजी मिलने जा रही है। दुनिया के अंदर एलएनजी जो है सस्ती तरीन हालिया तारीख के अंदर कोरोना के दौरान हुई थी, जबकि दुनिया के अंदर इंडस्ट्री बंद हो गई थी। तो उस वक्त बहुत सारी कंपनियों ने पाकिस्तान का दरवाज़ा भी खटखटाया था कि आपने $6 MMBTU के ऊपर जो मुआहदा किया था कतर के साथ, वो तो आपने बहुत महंगा कर लिया था। आप $2 के साथ हमारे साथ कर लें, $2.5 पे कर लें, $3 पे कर लें। बल्कि कई तो एलएनजी के जहाज़ ऐसे थे जो हमें उस वक्त मुफ्त में ऑफ़र हो रहे थे कि सिर्फ किराया नहीं देना पाया ए लाल वो तो ठीक है, क्योंकि उसको ठंडा रखने के लिए जहाज़ के ऊपर जो हमारा इक्विपमेंट चल रहा है, मैं तो वही खसारा पाई जा रहा है दिन हर गुजरते दिन के साथ कि साड़ी जान छुड़ाओ। ये तो उस वक्त ऐसा माहौल पैदा हुआ। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक डफर डम्ब और बदअहद शख्स की हुकूमत थी जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी था। उसने वो सस्ता फ्यूल ख़रीदने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने पेट्रोल की कीमत 85 से बढ़ा के एक ही शाम में, या मतलब को 25-30 रुपये लीटर बढ़ा के ऑयल मार्केटिंग माफिया को, जिसने शौकत खानम में ट्रस्ट हॉस्पिटल को डोनेशन दी थी, और उनकी चुंझ हरी कर दी और उनको अरबों रुपए का रातों रात फ़ायदा पहुंचाया। और सब ने जहाज़ अपने कराची के बाहर ला के खड़े किए हुए थे। उस वक्त उसने रातों रात कीमत बढ़ाई और शेड्यूल भी नहीं था कीमत बढ़ाने का। मेरा ख्याल 23 या 27 तारीख को उसने कीमत बढ़ाई और बताया कि किस तरह कौम के मफाद के अंदर कीमत बढ़ाना ज़रूरी था, ताकि वो उसके जो शौकत खानम के जो डोनर्स थे उनको अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंच सके। एलएनजी के साथ हम आपको बताते चलें कि एलएनजी जो था ये 93 के अंदर टेक्नोलॉजी बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी, शायद ऑक्सफोर्ड में या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या कैम्ब्रिज में तैयार हुई थी। इस एलएनजी टेक्नोलॉजी के नतीजे के अंदर, इस एलएनजी टेक्नोलॉजी के आने से कतर की लॉटरी लग गई और फिर उसने दुनिया भर को क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। गैस निकालते हैं गैस पाइप के, उससे पहले गैस पाइप के ज़रिए सप्लाई की जा सकती थी। वो इतनी लंबी लंबी पाइपें और वो भी ज़ेरे समंदर बिछाना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। तो लिहाजा वो अब गैस को ठंडा करते हैं, ठंडा करके बहरी जहाज़ों में भरते हैं और बहरी जहाज़ ले जाके तो उस मुल्क के अंदर साहिल पे लगा देते हैं कि लो जी गैस काट लो। और वहाँ से वो उस लिक्विड गैस को दोबारा गैस की शक्ल के अंदर, एक छोटा सा प्लांट होता है वो करके, और उनकी पाइप के अंदर तो नहीं जाता है। और यूँ ये एलएनजी का बिज़नेस पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। एलएनजी के अंदर दूसरा बड़ा जो प्लेयर आया, और वो सऊदीया से जो भागे एमबीएस के डर से, उन्होंने जाके, बल्कि उससे पहले ही भागना शुरू हो गए थे, उन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो सेटअप लगाए। लेकिन अमेरिका ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ मिल के ऑस्ट्रेलिया के उन इन्वेस्टर को रोल बैक करवा दिया,
کیونکہ امریکہ بھی LNG کے بزنس کے اندر داخل ہو چکا ہوا تھا۔ اب جناب کیا ہوتا ہے کہ یوکرین کی جنگ لڑ پڑتی ہے، اور یورپین یونین کا تو نعرہ یہی ہے کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ، ایک پہ حملہ سب پہ حملہ۔ تو جیسے ہی یوکرین جو تھا، اب یوکرین ابھی تک یورپین یونین کا فل فلیج ممبر نہیں بنا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی اپلیکیشن انڈر پروسیس تھی، لیکن اس اپلیکیشن انڈر پروسیس ہونے کے باعث جو تھا وہ انہوں نے ضروری خیال کیا یورپین یونین نے کہ اگر یوکرین گر گیا تو اس کے بعد پھر ہماری باری ہے، تو انہوں نے یوکرین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب یورپین یونین کی ساری گیس جو تھی وہ روس سے آتی تھی، سائبیریا سے آتی تھی۔ روس نے گیس کا لیور نیچے کو کر دیا، انہوں نے کہا اگر آپ ہمارے خلاف یوکرین تو آپ کے یورپین یونین کا بھی فل فلیج ممبر نہیں ہے، تو ہم نے یورپین یونین کے کسی ملک پہ تو حملہ نہیں کیا، وہ تو ہمارا پارٹ ہے، ہم سے بچھڑا ہوا بھائی ہے، ہم تو اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا وہ یورپین یونین کا ممبر بن گیا ہوتا تو ہم اس کو کچھ نہ کہتے، چونکہ وہ اس کا ممبر نہیں ہے اور ہم اس پہ حملہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کا یہ جواز بلا جواز ہے اس کی سپورٹ کرنے کا، ہم آپ کی گیس بند کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یورپین یونین میں گیس بند ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر امریکہ پھپھے کٹنی کے طور پہ آ جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جناب آپ کو میں LNG سپلائی کرتا ہوں۔ اسی اثناء میں وہ پوری جو قطر کی LNG ہے اس کو بک کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ LNG جو ہمیں $2 پہ مل رہی تھی آج ہمیں $40 پہ بھی نہیں مل رہی، پر MMBTU کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یورپین یونین سارا پلیج کر گیا۔ جب یورپین یونین پلیج کر گیا تو پھر ظاہر ہے انہوں نے تو وہاں پہ تو ٹھنڈ بڑی پڑتی ہے، لوگ تو سکڑ جائیں گے اور پیپوں میں پانی جام جائے گا، اور پیپوں میں پانی جام جائے تو پھر اٹے مار مار کے کچڑا پڑتا ہے۔ تو خیر وہ جناب جو ہے یہ داستان ہوئی۔ اب اس کے اندر ایک یہ بات ہوئی ہے کہ دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو ٹیپی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن، جس میں سے انڈیا بھاگ گیا ہوا ہے۔ تو ٹیپی گیس لائن جو ہے وہ افغانستان تک بچ چکی ہوئی ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے 2019 کے اندر، یعنی کہ اگست 2019 کے اندر اس کو پاکستان والا حصہ تعمیر کرنا شروع کرنا تھا، اور کوئٹہ کے ذرا سا اوپر سے گزار کے نا، چمن کے تھوڑا سا ادھر سے گزار کے تو انہوں نے لے کے آنی تھی سیدھا ملتان، اور ملتان سے آگے جانی تھی انڈیا، لیکن چونکہ انڈیا اس میں سے نکل گیا تو یہ ٹیپ رہ گئی۔ اب اس کے لیے پاکستان نے تجویز پیش کی ہے کہ جناب کوئٹہ سے گزار کے ملتان لے جانے کی بجائے اس کو کراچی یا گوادر لے جائیں اور وہاں پہ ہم LNG بنانے کی فیکٹری لگا لیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کو LNG فروخت کریں۔ ایک تو یہ منصوبہ ہے، لیکن خبر نہیں کی خبر یہ ہے کہ ان دی مین وائل پاکستان کے لیے سستی فیول کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان نے آذربائیجان سے کہا، آذربائیجان نے کہا کہ بھائی جان، ہم نے کہا آذربائیجان، انہوں نے کہا بھائی جان، ہم نے کہا آذربائیجان بات یہ ہے کہ یار آپ کے پاس تیل بڑا سستا ہے، آپ کے پاس LNG بڑی سستی ہے، آپ نے ترکی کی موجیں کروائی ہوئی ہیں، یار ہم بھی آپ کے بھائی ہوتے ہیں یار، آپ کی آرمینیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو بھائی جان ہم نے آپ کی مدد کی تھی یار، ہیں تو تھوڑا سا ادھر بھی۔ انہوں نے کہا جی پہلے جڑے باجوہ صاحب آندے سن وہ تو کچھ ہو ہی مانگتے سن، آجا تسی آئے ہو تو لانگے آپ دسو۔ ہم نے کہا کہ بھائی جان آپ کے پاس LNG کا چھوٹا موٹا سیٹ اپ ہے، انہوں نے کہا بالکل ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ دنیا کو LNG ایکسپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں بالکل کرتے ہیں۔ ہم نے کہا درمیان میں سے کوئی جہاز ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جڑا مالک مکر جاتا ہے تو پھر اس جہاز کا کی کر دے؟ انہوں نے کہا وہ جہاز پھر ہمیں سستے داموں دنیا میں ڈمپ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں کہنا یا آذربائیجان پھر وڈے بھائی ہو نا، وڈے بھائی بنو یار، وہ جہاز آپ ہمیں دے دیا کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاہدہ کر لیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی اگر یہ نہیں ہم نے سننا کہ جناب دنیا میں $40 کا ریٹ فکس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم جتنا دے سکیں گے آپ کو اس وقت وہ دیں گے، $2 دیں، $4 MMBTU دیں، 6 دیں، حد ہم نے $15 سے زیادہ نہیں دینا۔ $40 کا ریٹ اگر ہوگا تو ہم نے بس $12 سے $14 بھائی بڑے بھائی جان آذربائیجان۔ تو آذربائیجان جو ہے اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے کہ جناب ہر مہینے ایک جہاز LNG کا وہ ہمیں ڈسکاؤنٹڈ بلکہ بروکن لاٹ کے طور پہ، بروکن پرائس کے اوپر دیا کریں گے، اور وہ جن ملکوں کو LNG ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے ہاں سے کوئی بھی ڈیل ٹوٹے گی تو وہ ڈیل سیدھی پورٹ قاسم کراچی آ کے ٹھکیا کرے گی۔
ٹھیک ہے، وہ ڈیل دنیا میں ان کی کہیں پہ بھی خراب ہوئی نا، کوئی باہر مکر جانا ہے جناب میرے کو کیپیسٹی نہیں گی، ٹھیک ہے، تو کوئی مکر جانا ہے تو وہ ہمیں وہ اس کے اوپر وہ ملا کرے گی، اور اس پہ معاہدہ کرنے کے لیے چاچو آپ کو پتہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ چاچو نے فوری طور پہ پلاکی ماری ہے، جہاز کے اوپر بیٹھ گیا ہے کہ میں تو آذربائیجان جا کے خود سائن کر کے آواں گا، اور ویسے بھی اب چیف آف آرمی اسٹاف کو باجوہ تو ہے نہیں جن کے صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ یو اے ای میں سیٹل ہوں اور پتہ چلے کہ آئل کے بہت بڑی ڈیلز کرتے پائے جا رہے ہیں، افواہیں تھیں اس وقت بھی اور اب بھی ہیں۔ تو میرا مطلب ہے اب تو وہ جو حافظ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا، جو آئین میں کردار لکھا ہوا وہی ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر چاچو کو موقع مل گیا نا، ایسے موقع پہ آذربائیجان ودے پائے چھوتا پائے نہیں تھی تو چاچو جا رہے ہیں جی، جب جب یہ ولاگ آپ کو ملے گا، چاچو جو ہیں وہ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے نا، ہاں باکو ہی ہے، وہاں پہ لینڈ فرما چکے ہوں گے اور جناب تصویریں بنوا چکے ہوں گے، ویڈیو جاری کرا چکے ہوں گے، اور کئی دفعہ مریم اورنگزیب کو پوچھ چکے ہوں گے ویڈیو چلی، ہاں یہ پوچھ چکے ہوں گے جب تک یہ ولاگ ہمارا آپ تک پہنچے گا۔ تو ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان کو دنیا کا سستا ترین LNG ملنے جا رہا ہے، ایک جہاز مہینے دا سال دے 12 جہاز، ٹھیک ہے۔ یہ آذربائیجان جو ہیں ودے پائن، انہوں نے اس بات کے اوپر ایگری کر لیا ہے کیونکہ ہم نے آرمینیا کے خلاف جنگ میں ان کی بڑی مدد کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایک پازیٹیو خبر ہے۔ اس خبر کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے یوتھیوں نے گزشتہ 48 گھنٹے سے سیاپا فروشی شروع کر رکھی ہے کہ شیل پاکستان سے چلا گیا تو پتہ نہیں کیڑی قیامت آ گئی۔ اب آپ سمجھتے ہیں ان کی میڈیا اسٹریٹجی، تو خدا را ان کی میڈیا اسٹریٹجی سے آگاہ ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں تیسری جماعت سے بچوں کو صحافت پڑھانا شروع کر دیں تاکہ ان کو یوتھیوں کے جعلی پروپیگنڈے کا پتہ چل سکے، ورنہ یہ اگلی نسلیں بھی بانج اور گمراہ کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔